الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين بأنوار معرفة برسول نبي الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء صدق بلغ رسول النبي الكريم نحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین اکرام، ناظرین اکرام، اور امید کرتا ہوں کہ اپنے جگہ پہ آپ اپنے بفضل خداوندی خوش و خرم رہیں گے انشاءاللہ۔ آج کی اس نشست کے لیے آپ کے سامنے قرآن پاک کی تیرہواں پارے کے پہلی آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اس پر کچھ دیر آپ کے سامنے لب کشائی کرنے کی جرات کروں، مناسب اور ضروری سمجھتا ہوں۔ ہمارے آقا و مولا سیاح لامکاں، صاحب لولاک، صاحب نازش ہر دو جہاں، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانہ پیش کرے۔ پڑھیے صلی اللہ وسلم علی النور المبین، صلی اللہ وسلم علی اشرف المرسلین، صلی اللہ وسلم علی النور المبین، صلی اللہ وسلم علی اشرف المرسلین، صلی اللہ وسلم علی النور المبین، احمد مصطفیٰ سید المرسلین۔ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کے سامنے ایک بار موقع دیا کہ آپ کے سامنے پیش ہونے کا۔ اس خالق کائنات اور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے پیر کامل سرکار پیر عادل بجاب رحمۃ اللہ علیہ اور میرے والد محترم سرکار رحمان پیر رحمۃ اللہ علیہ زندہ نواز بابا کا صدقہ کہ آج یہ صوفی ٹاک آج 1.5 سال سے چل رہا ہے۔ امید کرتا ہوں جب تک دم میں دم رہے گی انشاءاللہ آپ کے سامنے کوشش کریں گے پیش ہونے کی۔ جو ہمارے اولیاء اللہ اور میرے پیر کامل سرکار پیر عادل بجاب رحمۃ اللہ علیہ نے جو موتی آپ ہم تک پہنچایا، وہ موتی آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ زاہد نقطہ عرفاں تجھے کیا معلوم، میرا مذہب میرا ایمان تجھے کیا معلوم۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، زاہد نقطہ عرفاں تجھے کیا معلوم، میرا مذہب میرا ایمان تجھے کیا معلوم۔ اسی کو میرے پیر کامل سرکار پیر عادل بجاب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، آئینہ دیکھ کر کہہ رہا ہوں ہو بہو تیرے جیسا بنا ہوں، دیکھ لے چشم باطن سے نادا میں وہی تو ظہور خدا ہوں۔ یہی بنیاد پر، یہی امید سے لے کر یہ صوفی ٹاک کا سفر شروع ہوا ہے۔ آج 1.5 سال کا وقت ہو چکا ہے۔ ماشاءاللہ آپ تمام کا سپورٹ اور آپ تمام اپنا وقت دے رہے ہیں، یہ امید کرتے ہوئے یہ ریکارڈنگز بھی کیا جا رہا ہے، اور آپ تمام کے سپورٹ کے صدقے توفیل یہ چینلز بھی ماشاءاللہ کافی لوگوں تک پہنچ رہا ہے، اور امید کرتا ہوں کہ اور بھی جو اس راہ کے مسافر ہیں، جو صوفی بننا چاہتے ہیں، ان تک یہ ہماری بات اگر آپ پہنچائیں گے تو ہے نوازش کرم ہوگا۔ آج کی آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ کو بچنا ہے نفس امارہ سے۔ تو بزرگان دین نے اور اولیاء اکابرین نے، علماء دین نے بھی اس نفس کے بارے میں 7 نفس بتایا ہے۔ پہلا سب سے نیچے کا درجے والا نفس ہے نفس امارہ،
उससे थोड़ा सा ऊपर का दर्जे वाला नफ्स है नफ्स लव्वामा, उससे थोड़ा सा ऊपर दर्जे वाला नफ्स है नफ्स मलहमा, और उससे ऊपर दर्जा है नफ्स मुतमइन्ना, उससे ऊपर के दर्जा है यानी नफ्स रादिया, उसके ऊपर का दर्जा है नफ्स मरलिया, और उससे ऊपर दर्जा है कामिला। इन्हें 7 नफ्स, नफ्स अम्मारा, नफ्स लव्वामा, नफ्स मुलहमा, नफ्स मुतमइन्ना, नफ्स रादिया, नफ्स मरदिया, नफ्स कामिला। आज आपको इस सूफी टाक में और आपको सूफी बनाने के पहल में ये फ़कीर जिंदा नवाज आपकी खिदमत में कुछ आयत करीमा और कुछ बात आपके सामने लेकर आया हूँ। कोशिश करूंगा कि इंशाअल्लाह कि आपके उम्मीद पर खरा उतरने की कोशिश करते हैं इंशाअल्लाह। हमारे बुजुर्गान दीन, हमारे मासल्फ के औलिया ने कहा सबसे बड़ा खतरनाक, इसका ये मुराद नहीं है कि कोई पीर का मुरीद है वो इस नफ्स में, हर आदमी दुनिया का हर छोटा बच्चा हो से लेकर बड़ा आदमी, औरत व मर्द इस नफ्स अम्मारा में पड़ा हुआ है। अभी जो सूफी बनना चाहता है, इन्हें अपने आप को पाक करना चाहता है, तो पाक क्या करेगा? जबान को पाक करना है, दोनों आंख को पाक करना है, दोनों कान को पाक करना है, और अपने कल्ब को पाक करना है, और अपने हाथ और पैर, अपने जिस्म को पाक करने वाला ही सूफी कहलाता है। ये नफ्से अम्मारा से लफ्ज़ नवामा में पहुंच ही जाएगा तो उम्मीद कामिल है कि उसके जिस्म को खराब नहीं होगा। ये हमारे बुजुर्गान दीन का कहना है कि पहला, यानी ये 7 प्राइमरी क्लासेस हैं, ये 7 स्टेज के अंदर पहला क्लास, पहला दर्जा और दूसरा दर्जा थोड़ा सा तकलीफ है। ये अगर आप अपने हिम्मत से, अपने वो कुव्वते दानाई से और मर्दानी कुव्वत से, अगर औरत हो, बच्चा हो, कोई भी हो, अगर इसको पार कर जाता है तो यकीन कामिल है वो दुनिया में कोई मकाम पा लेता है, बोलकर हमारे बुजुर्गान दीन मासल्फ के औलिया का कहना है। अभी क्या हो रहा है? नफ्से अम्मारा बोले तो हमारे पर इन्हें बुखल करते हैं, हमने कमाया हम ही इस्तेमाल करेंगे, दूसरे को नहीं देंगे, और दूसरे पर हसद से देखेंगे। इल्म होगा तो अकड़ से देखेंगे कि वो जो है नादान है, वो जाहिल है, और सब पर जो है चिल्लाना शुरू करेंगे और सबको परेशान करेंगे, पड़ोसियों को परेशान करेंगे, जबान पे हमेशा गाली रहेगा, और जो है जवान बच्चियों का हमेशा आंख खराब रहेगा, और थोड़े से उम्र वाले 30-35 साल 40 साल की औरतों का सबका हाल ऐसा रहेगा कि वो लोग जो हमेशा गीबत सुनना, इसकी पंचायत करना, उसकी पंचायत करना, और उम्र में आदमियों में 40 से 50 से 60 साल की उम्रों का ये रहेगा कि इसकी पंचायत, उसकी पंचायत। तो ये तमाम खसलत कहा जाता है नफ्सी अम्मारा, ये तमाम खसलत को कहा जाता है नफ्सी अम्मारा। और बच्चों में भी हसद रहता है कि तुम्हारा किसको परेशान करना, किसी को मारना, बताना देखो मैं इतना बड़ा हूँ, मैं ये हूँ। ये तमाम अना के लोग जो चलने वालों को इस खसरत को कहा जाता है नफ्स अम्मारा। कोई कपड़ा पहनेंगे तो बोले देखो मेरा जो है 10,000 का है, मेरा 5,000 का है, और मेरा 2,000 का है। यानी हर को दूसरे इंसल्ट की नजर से, यानी छोटी नजर से देखना, और हमेशा मैं बड़ा बनना, और जो तमाम में मैं सबसे आला ऊला समझना, और मुझको जितना मालूम है किसी को मालूम नहीं है, यानी अना का कबूतर बनना जिसको बोला जाता है, ये नफ्स अम्मारा। और उसके बाद ये तो अच्छे लोगों में, और बदतरीन लोगों में क्या है? जैसे कि जो है जिना करने वाले, उसको किसी को दिखता नहीं कौन माँ है, कौन बहन है, कौन अच्छा है, कोई नहीं, बस उसका जो है उसका हवस का जो पुजारी हो चुका है। तो ऐसे जो है बेकार लोगों में, और जो दारू पीने वाले, जो गुटखा खाने वाले, कोई नशा करने वालों का तो बस यही है, कुछ भी हो जाए बस हमको ये नशा करना है, उनका वो पीर बन चुका है। अगर वो गुटखा नहीं मिलेगा, वो सिगरेट नहीं मिलेगा, वो दारू नहीं मिलेगा, वो आगे जाने वाला नहीं है, वो उसका मुरीद हो चुका है। तो जो उसका मुरीद हो गया है तो उसको भी हमारे माँ सलफ के औलिया कहते हैं कि वो जो है उसका वो गुलाम हो चुका है,
تو پیر کا غلام نہیں بن سکتا۔ تو پیر کا جو غلام ہے وہ کسی کا غلام نہیں ہونا چاہیے، یہ بزرگان دین کا کہنا ہے صوفی بننے کے لیے۔ اس کے لیے کچھ بات ہمارے مریدوں کو بھی میری بات خراب لگے گی، یہ مریدوں کے لیے نہیں ہے، یہ جو عالم کے مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یہ صرف صوفیاء کرام کے لیے یہ آج میری بات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ جو پاک و صاف ہونا چاہتا ہے اور اپنے اور اللہ میں صفِ اول میں جانا چاہتا ہے، ان ھذا لفی الصحف الاولی، صحف ابراہیم و موسیٰ، ہم رہے نہ رہے ہمارا نام رہے گا۔ ہزاروں سال ہو چکا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا نام ہے، ہزاروں سال ہو چکا ہے موسیٰ علیہ السلام کا نام ہے، اور ہزاروں سال ہو چکا ہے تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ اس کے لیے زاہد نقطۂ عرفاں تجھے کیا معلوم، زاہد جو زاہدہ ہے نقطۂ عرفاں، تو نقطۂ عرفاں کے لیے یعنی صوفی کے اندر عرفان تو بہت لوگ مریدوں کو بھی معلوم ہے، لیکن یہ زاہدہ جو مراقبہ مشاہدہ کر کے اپنے آگے لے جانے والوں کے لیے، تو زاہدہ نقطۂ عرفاں تجھے کیا معلوم، میرا مذہب میرا ایمان کیا معلوم۔ یعنی صوفی کو وہ آپ کے سامنے ہی رہے گا، لیکن اس کا مذہب کیا ہے، اس کا ایمان کیا ہے، کوئی اس کو تول نہیں سکتا ہے۔ جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کی خوشبو دنیا میں عام ہو جاتی ہے۔ یہ ہے بزرگان دین کی بات ہے۔ وہ زندہ میں کسی کو بتائے گا نہیں، وہ آپ کے سامنے رہے گا، وہ آپ کے الا ان اولیاء اللہ کی تفسیر میں بھی بڑے بڑے اکابرین مفسرین نے بھی اور اکابرین اولیاء اللہ نے بھی یہی کہا ہے کہ اولیاء اللہ کو ہم فرق نہیں کر سکتے ہیں، جب یہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تب پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ ان کی کیا عزت کر رہا ہے، ان کا عاقبت کتنا اچھا ہے۔ جمعہ کے دن آپ پردہ کر جاتے ہیں اور جو ہے دنیا کے اندر ان کی جو روشنی رہ جاتی ہے وہ آہو فگا رہ جاتی ہے، تو وہ ہے صوفیاء کرام۔ لیکن اس کے لیے پہلا سٹیج کو کراس کرنا پڑے گا۔ تو نفس امارہ کا پہلا ایک سلوشن دیتے ہوئے میں اپنے سبجیکٹ کو آگے لے جاتا ہوں۔ پہلے تو شریعت کے امام سے جو اول امام بن کر جو سید المفسرین حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ نفس امارہ کا، یعنی مجھ کو اچھا کھانا ہے، مجھ کو اچھا پہننا ہے، میری شان ہونا چاہیے، میری گاڑی ہونا چاہیے، میرا عزت ہونا چاہیے، یہ تمام کو ترک کرنے کے لیے سید المفسرین حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، یعنی سیدھے ہاتھ سے شروع کر الٹے ہاتھ تک لے جائے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اور یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کا الا اللہ یعنی آپ کا زبان آپ کے آناک کے اوپر ہونا چاہیے، دانت پہ نہیں لگنا چاہیے۔ تو اللہ 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 یعنی خلق سے آواز ہونا چاہیے۔ آج اللہ اللہ بول کر وہ غلط ہو جائے گا، اللہ وہ دل سے لگے گا تو آپ میں وہ حرارت پیدا ہو جائے گی اللہ بولنے میں۔ آج کل کیا ہے، کسی کو سرکار پیر عادل بجاپ رحمۃ اللہ علیہ کا جس کا کلمہ صحیح ہوگا مومن وہی، ذکر کلمے سے سینے نکھر جائیں گے، جان پہچان رب کی نہیں ہے جنہیں وہ تو دنیا ہی سے بے خبر جائیں گے۔ تو کیا ہے، جس کا کلمہ صحیح کلمہ نہیں ہوگا تو اس کے لیے سید المفسرین حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ صحیح ہونا چاہیے۔ اگر لا الہ الا اللہ ہمارا ایمان کا ضابطہ ہے، لا الہ الا اللہ پیر سے جوڑنے والا ہے، لا الہ الا اللہ رسول اللہ سے جوڑنے والا ہے، لا الہ الا اللہ اللہ والوں سے جوڑنے والا ہے، لا الہ الا اللہ غوث پاک سے جوڑنے والا ہے، لا الہ الا اللہ مالک دو جہاں سے جوڑنے والا ہے، اور لا الہ الا اللہ مسلمانوں کا ضامن ہے۔ اگر نہیں ہوگا تو آپ ایمان والے نہیں ہوگے، آپ مومن نہیں کہلاؤ گے۔ کچھ بھی بولو، اور میری بات نہیں ہے، میرے بزرگان دین کی بات ہے اور قرآن کی بات ہے۔ تو اس کے لیے اور طریقت کے اندر چشتیہ بزرگ میں سب سے مشہور و معروف نامور بزرگ ہو کر گزرے وہ ہے سرکار ہند الولی عطا رسول خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی حسن سنجی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یعنی یہ بات کو ہمارے اولیاء اللہ نے کوئی غلط نہیں کہا ہے، کیونکہ سید المفسرین جو اول مفسرین اول امام بن کر دین میں آنے والے وہ ہے، یعنی علم کے بڑے شہنشاہ بن کر، یعنی آپ کو سید المفسرین ہر بات کو تفسیر کرنے میں آپ کو وہ صدارت حاصل ہے، آپ کو وہ وقار حاصل ہے، آپ سے بڑھ کر کوئی وقار کا مالک نہیں ہے۔ ویسے سید المفسرین حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ لا الہ، آپ کا جو ہے سیدھے ہاتھ سے الٹے کے طرف آپ کے نور کو لے جانا ہے، لا الہ الا اللہ، نہیں تو لا الہ الا اللہ۔ اگر آپ لوگ چشتی نہیں ہیں
تو آپ کو ذکر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جو چشتی ہے وہ کر سکتا ہے لا الہ الا اللہ، اگر چشتیہ نہیں کا ذکر نہیں ہے اس کو اجازت نہیں ہے، بغیر اجازت کے کوئی ذکر نہ کرے، کیونکہ ہمارے اولیاء اللہ ادھر پڑے آپ کو جو بنے ان سے آپ کو تکلیف ہو جائے گی، کیونکہ یہاں جو ہے عہد نامہ ہے، یہاں ایک ایگریمنٹ ہے، آپ کو یعنی کوئی بھی چیز ہے، اس کا مسئلہ یہ بھی لے لیجئے کہ ہم کسی سے بھی کچھ کرنے میں کوئی ایگریمنٹ کرتے ہیں تو کام صحیح ہوتا ہے، بغیر ایگریمنٹ کے وہ حلال نہیں ہوگا۔ ہمارے مذہب کے اندر، ہمارے دین اسلام کے اندر، صوفیاء کرام کے اندر ہر چیز کا عہد ہوتا ہے، یعنی پیری مرید کا عہد ہوتا ہے، ہر بات کا عہد ہوتا ہے۔ پیر اگر کوئی راز بھی بتاتا ہے تو بولتا ہے کہ نہیں بولنا چاہیے، اگر جس نے بول دیا تو اس نے پیر کے گلے کو کاٹ دیا بول کر صوفیاء کرام کہتے ہیں۔ اس کے لیے یعنی جان جائے، اس کے بولتے وچن نہ جائے، اس کے لیے بڑی بات ہے۔ پیر سے کہہ دیا اور اس نے فساد کر دیا، وہ دنیا میں بھی اچھا نہیں رہے گا، آخرت میں نہیں۔ پیر کی بات کو اپنے نے پیر کو اعلیٰ اولا سمجھنے والا ہی وہ جو ہے کامل مرید کہلائے گا۔ پیر نے کہہ دیا نہیں بولنا چاہیے، اگر اس نے فساد کیا، فتنہ کر دیا، وہ اس کو اللہ ابلیس کا وہ دوست ہو جائے گا، اور اولیاء اللہ اس کو کبھی چاہیں گے نہیں ہے۔ جو پیر سے عہد کرنے والا ہے وہ دنیا میں بھی بقا ہے، آخرت میں بھی بقا ہے، یہی پیر مرید کا کام ہے۔ اسی طرح لڑکیاں بھی اپنے مرد سے وفادار کرتی ہیں تو مرد اپنے جان نچھاور کر دیتا ہے اور اس کے لیے گھر بنا دیتا ہے، اس کے لیے زندگی بنا دیتا ہے۔ اگر عورت دھوکے باز نکل جاتی ہے، اس گھر میں بربادی آ جاتی ہے، وہ گھر برباد ہو جاتا ہے، وہ فنا ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے دوسرے مذاہب کے اندر عورتوں کو بھی کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے، کوئی چیز میں ایگریمنٹ نہیں ہے، ہمارے میں ایگریمنٹ ہے۔ یعنی الم عہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، اللہ نے مسلمانوں سے عہد لیا ہے، دوسرے کس سے نہیں ہے۔ اسی لیے ہم ہر چیز پر بندھے ہوئے ہیں۔ اسی کے لیے کہا جاتا ہے کہ نماز پڑھو، تو نماز پڑھنے میں کیا بولا جاتا ہے ہمارے اولیاء اللہ کہ 5 وقت، یعنی آپ کے یعنی دریا میں نہانے والا اگر 5 بار ڈبکی مارتا ہے کیا اس میں کوئی گندگی رہے گی؟ اسی طرح یہ ہے، شریعت میں 5 مرتبہ، طریقت میں 11 مرتبہ، اور قادری 11 مرتبہ دریا میں جو ڈبکی مارتا ہے اور اس سے نکلتا ہے، اس کے ڈبکی مارنے کے بعد اس میں لا الہ الا اللہ کا زور پیدا ہوتا ہے، اور جب لا الہ الا اللہ اپنے اتنے زور میں رہتا ہے، اس میں اچانک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بجلی چمکتی ہے اور رحمت سے آبیاری ہو جاتی ہے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جسم میں بھی آنا چاہیے، وہ رحمت کی آبیاری ہمیں بھی ہونا چاہیے۔ تو اس کے لیے شرط اول ہے کہ نفس امارہ سے پاک ہونا چاہیے۔ اگر نفس امارہ سے پاک نہیں ہوگے تو رحمت جوش نہیں مارے گا، نہیں ہاں میرے پاس پیسہ ہے میں یہ کروں گا میں وہ کروں گا، نہیں۔ تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کو نفس لوامہ میں پہنچنا پڑے گا۔ تو نفس لوامہ کیا ہے کہ میں گنہگار ہوں، میرے زبان گنہگار ہے، میرے آنکھ گنہگار ہے، میرے کان گنہگار ہے، میرا دل گنہگار ہے، میرا ہاتھ گنہگار ہے، میرا پیر گنہگار ہے، میرا جسم گنہگار ہے۔ آپ کو فیلنگ آنا چاہیے، وہ احساس آنا چاہیے، وہ احساس آ جائے گا تو انشاءاللہ آپ نفس لوامہ میں پہنچ جاؤ گے۔ اور جس نے لفظ لوامہ میں پہنچا وہ یقین کامل ہے، وہ بقا ہے، کیونکہ اس کا جسم زندہ ہو گیا ہے۔ ہم سوچتے ہیں ہم مردہ ہو گیا ہے، لیکن جو نفس لوامہ میں پہنچ جاتا ہے وہ اپنے آپ کو اپرادھی یعنی میں گنہگار ہوں معلوم پڑتا ہے۔ تو یہ جو ہے پہلے کلاس سے آپ کو نکلنا ہے، یعنی کیا کرنا پڑے گا؟ ابلیس بولے گا نماز مت پڑھو، ہم حسینی ہیں، ہم نماز پڑھیں گے، ہم پیر کے بات پر عہد کرنے والے ہیں، ہم کون سا نماز پڑھ رہے ہیں لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ اس کے لیے زاہد نقطۂ عرفان تجھے کیا معلوم، زاہد نقطۂ عرفان تجھے کیا معلوم، میرا مذہب میرا ایمان تجھے کیا معلوم، یعنی میرا مذہب میرا ایمان تجھے کیا معلوم۔ تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، تو اس کے لیے زاہد نقطۂ عرفان، یہ نقطۂ عرفان یہ ہے۔ اور ابلیس بول رہا ہے تو مرید بن جانے کے بعد تو نماز پڑھے گا تو یہ کرے گا، تو اس کے لیے ہمیں نفس امارہ سے نکلنا ہے۔ میں مرید نہیں ہوں، میں خادم ہوں، میرے پیر نے مجھ کو چن لیا ہے، میرے پیر نے مجھ کو مان لیا ہے، وہ اپنے زندگی میں مجھے لے لیا ہے، میرے ہاتھ کو پکڑ لیا ہے، یہ میری کتنی بڑی خوش نصیبی ہے، میں اپنے پیر پر قربان ہونے کے لیے تیار ہوں اور اللہ مہربان ہو جائے گا۔ تو لیکن ہم لوگ قربان نہیں ہو رہے ہیں، تو نفس امارہ سے نہیں نکل رہے ہیں، نہیں بابا میرا
جو بات سننا چاہیے، بابا میری بات ماننا چاہیے، یہ تمام احکام لگانے سے پیر کو غلام بنایا جا رہا ہے۔ اور جو بھی ایسا مرید سوچتا ہے یہ بھی ایک نفس امارہ ہے۔ میں پیر کی خدمت کر رہا ہوں، یہ بھی ایک نفس امارہ ہے۔ میں سلسلے کی خدمت کر رہا ہوں، یہ بھی ایک نفس امارہ ہے۔ میں کچھ سلسلے کے لیے محنت کر رہا ہوں، یہ بھی ایک نفس امارہ ہے۔ یہ نفس امارہ کو کچھ نہیں، میرا مجھ میں کچھ نہیں، جو کچھ سوے تیرا، تیرا تجھ کو دینے میں کیا جاتا ہے میرا۔ تو یہ ہونا چاہیے۔ تو انا کو نکال کر انتا کی طرف چلنا چاہیے، جو عربی میں کہا جائے تو یہ جو کرتا ہے وہ کامیابی کے منظر میں پہنچتا ہے۔ تو اس کے لیے نفس امارہ میں سے نکلنا پڑے گا۔ ہم کو ایک عبادت کر کے نماز پڑھ کے میرے جیسا نمازی نہیں ہے، روزہ رکھنے والا سوچتا ہے میرے جیسا روزہ رکھنے والا نہیں ہے، زکوٰۃ دینے والا سوچتا ہے میرے جیسا زکوٰۃ دینے والا نہیں ہے، حج کرنے والا سوچتا ہے میرے جیسا حج کرنے والا نہیں ہے، مرید سوچتا ہے میرے جیسا کلمہ پڑھنے والا نہیں ہے، میرے جیسا، اور خادم سوچتا ہے میرے جیسا خدمت کرنے والا نہیں ہے، اور پیسہ خرچہ کرنے والا سوچتا ہے میرے جیسا سلسلے میں اور باہر مذہب میں خرچہ۔ یہ تمام بات ہمارے جسم میں آنا نہیں چاہیے۔ یہ ہمارے اولیاء اللہ نے کہا تم کو تھوڑا سا بھی یہ فیلنگز ہونا ہی نہیں چاہیے۔ اگر یہ تھوڑا سا بھی ٹچ تم میں ہے تو تم برباد ہے، صوفی نہیں کہلاؤ گے۔ نفس امارہ سے نفس لوامہ کو یہ سوچنا چاہیے کہ میری خدمت میں میرا پیر سے کچھ غلطی تو نہیں ہوئی۔ غلطی ہونا یعنی میں نے پیر کا، میرے گھر میں میرے پیر آئے، میں ان کی خدمت پورا کیا کہ نہیں، کچھ مجھ سے غلطی ہو گیا تو جاتے وقت بھی پیر کے میں نے پوچھنا چاہیے کہ سرکار کچھ ہم سے کچھ غلطی ہو گئی، آپ کی خدمت میں کچھ تو باقی رہ گیا، میں تو اس کے لائق نہیں ہے۔ تو عاجزی کے ساری کا پیکر بن کر ہمیشہ ادب سے پیر سے ملنے کے بعد بھی، بابا آپ کو تو وقت میں کچھ تکلیف تو نہیں ہوا، آپ کے کچھ آپ تو مصروفیت تھا، مجھے آپ کچھ موقع ملے گا نہیں۔ آ کے لوگ بولتے ہیں کہ بابا میرے لیے دعا کرو، پیر کو حکم کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اور پیر کو سلام کرنا، اس کے لیے کو کون کہتے ہیں؟ ابو الحامد غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، کیوں؟ اسی لیے کہتے ہیں کہ پیر کو کوئی حکم نہ دیا جائے، پیر کے ہم خادم ہیں، پیر سے کچھ بھی، پیر کو ہمارے سے ہمارا پیر کا دل نہیں دکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، رسول اللہ کے زمانے میں پیدا ہوئے نہیں ہیں، ہم پیدا ہوئے سرکار زندہ نواز کے زمانے میں۔ سو سرکار زندہ نواز سے ہمارا پیر بن کر جو آئے ان کے، اور قرآن کی سورۃ النساء کی بھی آیت ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا رسول الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ کی اطاعت کرو، وقت کے امیر کی اطاعت کرو۔ تو یہاں ہم کو زمانہ نہیں ملا، ہم کو ایک ولی کامل کا زمانہ ملا۔ وہ ولی کامل کے زمانے میں جو کچھ ہو سکا ہم خدمت کریں، اور خدمت کرنے میں پوچھنا چاہیے کہ آجی کی ساری کا پیکر ہونا چاہیے، نہیں سوچنا چاہیے کہ بابا آئے اور کب نہیں جا رہے ہیں، اور بابا آئے ہم کتنا خدمت کریں گے۔ یہ دل میں اگر تھوڑا سی بھی آئے گا تو وہ جو احساس کم تری کہلایا جائے گا۔ اس کے لیے آپ کے فطرت میں اطرت ہونا چاہیے، فطرت میں نفرت نہیں ہونا چاہیے۔ جس کے فطرت میں اطرت ہے وہ نفس لوامہ کا جو ہے میں جا سکتا ہے، اس کے فطرت میں نفرت ہے تو وہ کیا ہوگا؟ مرید بننے کے بعد بھی، پیر صاحب بھی بننے کے بعد بھی، خلافت لینے کے بعد بھی، تمام خدمت کرنے کے بعد بھی اس میں احساس کم تری ہوگا، اور وہ فنا کی طرف چلا جائے گا، وہ برباد ہو جائے گا۔ اگر بقا کی طرف جانا ہے تو یہی ہے کہ آپ کو عاجزی کی ساری کا پیکر بن کر، میرے مالک مجھ سے کچھ غلطی تو نہیں ہوا، رو رو کے ان کے عاجزی کی ساری سے جتنا ہو سکے آپ ان کو رخصت کرنا ہے۔ جب آئیں گے تو ہمارا خوشی ہونا چاہیے، چہرے میں بھی خوشی ہونا چاہیے۔ یہ تمام جو چیزیں نفس امارہ ہے، تو یہ نفس امارہ سے جو نکلتا ہے تو کیا کرنا پڑے گا آپ کو؟ کہ اپنے زبان کے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو جانا بس اپنے رب کو جانا۔ تو من عرف نفسہ کا مطلب یہ ہوا کہ اپنے نفس سے کیا گناہ ہے، میرے زبان سے کیا گناہ ہو رہی ہے، میرے آنکھ سے کیا گناہ ہو رہی ہے، میرے کان سے کیا گناہ ہو رہی ہے، میرے دل سے کیا گناہ ہو رہی ہے، میرے ہاتھ پیر سے کیا گناہ ہو رہی ہے، میرے جسم سے گناہ بولے تو آپ کا فیلنگ، ازروی شریعت نہیں، ازروی طریقت نہیں، ازروی بزرگان دین نہیں، آپ کے باڈی کے اندر باڈی ایکٹیویٹ ہونا چاہیے، آپ کا زبان ایکٹیویٹ ہونا چاہیے، آپ کا آنکھ ایکٹیویٹ ہونا چاہیے، آپ کا کان ایکٹیویٹ ہونا چاہیے، آپ کا دل ایکٹیویٹ ہونا چاہیے۔ ہاں یہ غلط ہو رہا ہے، یہ غلط ہو رہا ہے، میں پیر کی بے عزتی کر رہا ہوں، میں مسجد کی بے عزتی کر رہا ہوں، میں اس کی بے عزتی کر رہا ہوں، نہیں نہیں نہیں، مجھ سے ہونا نہیں چاہیے، غلط بھی دکھ رہا ہے لیکن میں بولوں کہ نہیں بولوں، یہ سوچ کر یہ بولنے کا صحیح وقت ہے کہ نہیں۔ بہت جن تو بے صبرے ہو جاتے ہیں،
فوراً بول دیتے ہیں، کسی کی غلطی بھی ہے تو لیکن سوچ کے بولنا چاہیے، فوراً نہیں بولنا چاہیے، ادب کے احترام سے بولنا کے لیے آپ کا کسی کا دل مت توڑو، تو دل توڑنے سے سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ تو کسی کا رشتہ دار کا دل نہیں توڑنا ہے، اپنے بیوی بچوں کا دل نہیں توڑنا ہے، اپنے مریدوں کا دل نہیں توڑنا ہے، اپنے عزیز و اقارب کا دل نہیں توڑنا چاہیے، اپنے تمام کا کسی کا بھی دل نہیں توڑو۔ اگر دل ٹوٹ گیا تو سمجھ جاؤ کہ تمہارا مالک تم سے ناراض ہے، اس سے معافی کا طلبگار کو ہو جاؤ۔ یعنی غوث پاک کی بارگاہ میں یہی ہوا کہ غوث پاک کے والد محترم نے ایک نہر میں چلتے ہوئے نہر میں ایک سیب کھایا، یعنی پیٹ کے اندر بھوک کی شدت تھی، سیب تو کھا لیا، کھانے کے بعد تھوڑی سی طاقت آئی تو آپ کون سے مقام کے؟ نفس کاملہ کے مالک تھے، آپ کو فوراً خیال آیا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، یہ سیب کا مالک میں نہیں ہوں۔ اسی کے لوگ کہاں بھی جاتے ہیں اور فوراً آپ نے اس رخ کر دیا کہ یہ سیب کہاں سے آ رہا ہے۔ پتا چلا یہ قصہ طویل ہے، ریکارڈنگ میں نہیں بولا جا سکتا ہے، لیکن آپ کے سامنے آپ کو نشاندہی کر رہا ہوں۔ تو اس کے اندر پیدا ہونے والے کون ہیں؟ غوث الورا ہے، یعنی غوث پاک کے والد محترم کا تقوی کا کرم کیا ہوا، ولی اکابرین اولیاء اللہ میں، اور غوث العظم بن کے ایسے ولی کامل پیدا ہوئے۔ تو اس کے لیے ہم اگر صحیح رہیں گے تو ہمارے آل بھی صحیح رہے گی، ہم چوری کریں گے ہمارا آل سے چوری کرے گا، ہم غلط اگر کوئی اسموک کریں گے یا گندا کام کریں گے ہمارے بچے اس سے زیادہ کریں گے، ہم زنا کریں گے ہم سے زیادہ ہمارے بچے کریں گے۔ ہمارے بچوں کو ٹھیک کرنا ہے اور ان کو آگے لے جانا ہے تو آپ کو تقوی میں رہنا پڑے گا، نطفے میں پاکی ہونا چاہیے، خون میں پاکی ہونا چاہیے۔ جب خون میں پاکی ہوتا ہے اس میں پیدا ہونے والا بچہ ولی اللہ کہلاتا ہے۔ دعا کرتے ہیں انشاءاللہ کہ نفس امارہ کا خلاصہ اور نفس لوامہ کا خلاصہ انشاءاللہ آئندہ کلاس میں بھی کوشش کرتے رہیں گے انشاءاللہ، کیونکہ ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے، لیکن میری بات آپ تک سمجھتی رہیں گی تو اگر آپ کمنٹ اور آپ کی جو ہے رشد و ہدایت ہم تک پہنچاتے رہیں گے انشاءاللہ، تاکہ آئندہ اس کے بارے میں اور بھی ہم محنت کر کے آپ کے سامنے سبجیکٹ لاتے رہیں گے۔ دعا کرتے ہیں کہ آج کی بات آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی، ورنہ ہم سے رابطہ قائم کریں اور انشاءاللہ اس کا خلاصہ کر دیا جائے گا۔ اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ جو بات ہم نے کیا ہم کو بھی اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔